یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ کیا کیا؟ سر جھکا کر جان دے دی۔ اب اس جان دینے سے پہلے کے جو تمام کلمات ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ معافی ہے، محبت ہے۔ اور اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے جان دے دی، کوڑے کھائے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس سے پوچھا کہ کس نے مارا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کے الفاظ ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کی تحقیر ہوئی ہے، جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ خداوند مسیح بڑے ہی دکھ میں اس کلمے کو فرما رہے ہیں۔ اس کلمے سے واضح ہے کہ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ وہ صلیب پر اس نے سر کو جھکایا اور اس کی روح خدا کے پاس چلی گئی، مر گیا، وہ ختم ہو گیا، تمام ہوا۔ لیکن اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ ہیں خدا کے ان حکموں کی جو خدا نے جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا تھا، جس مقصد کے لیے اس کو جسم دیا گیا تھا۔ یہ نئے عہد نامہ میں جو اس کے کلمات ہیں یہ ہزاروں سال پہلے سے ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہزاروں سال پہلے سے ترتیب دیے جا چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ اس نے اپنے خدا کی فرما برداری میں یہ سب کچھ برداشت کیا۔ وہ کہتا ہے میں خدا کی صورت میں تھا لیکن میں نے خدا ہونے پر فخر نہیں کیا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا لیکن اس نے اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اس نے جسم اختیار کیا، کس واسطے؟ کہ میں اپنے خدا کی، اپنے باپ کی، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کی حکموں کو، اس کی تعمیل کو پورا کروں۔ کس طرح اس نے کیا؟ صلیب پر جان دے کر، خون بہا کر، کوڑے کھا کر۔ دیکھیں ایک باپ جب اپنے بیٹے کو آج اس دنیا میں جنم دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ اس کے خواب ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو باپ ہے اس کے خواب اپنے بیٹے کے لیے کیا ہیں؟ کہ یہ مار کھائے گا، یہ کوڑے کھائے گا، یہ شفائیں دے گا، یہ نجات کا کام کرے گا، اس کا خون میرے اور آپ کے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہایا جائے گا۔ یہ اس کے خواب ہیں اپنے بیٹے کے لیے، جس نے اس کو جسم میں ایک عورت کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں بھیج دیا۔ ابھی جو میں نے شعر پڑھا ہے کہ اس کے الفاظ بن کے زباں پہنچ جاتے ہیں، الفاظ وہاں تک، گو کہ ہمارے درمیان میں اس کا جسم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ جن کو آج ہم سن رہے ہیں، اور ازلوں سے اس وفادار خدا کے بیٹے کی وفاداری کو، فرما برداری کو ہمارے درمیان میں رکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آئے دیکھیں کہ دکھ کہ ان الفاظ میں تمام ہوا کی ریزنز کیا ہیں۔ باغ گت سمنی کے اندر زنجیروں میں جکڑ جانا، باغ گت سمنی کے اندر زنجیروں میں جکڑے جانے کا کام تمام ہوا۔ یہ حکم تھا ازلوں سال پہلے، یسایہ نبی بھی فرما رہے ہیں۔ منہ پر تمانچے مارنے کا کام تمام ہوا، منہ پر تھوکنے کا کام تمام ہوا، یعنی کہ اس کو ذلیل کیا گیا۔ کس کے واسطے؟ میرے اور آپ کے واسطے۔ کوڑے کھائے گئے، یہ کام تمام ہوا۔ سپاہیوں کے حوالے کیا گیا، یہ کام تمام ہوا۔ یہ ہے اس کی فرما برداری کہ وہ شخص جو دنیا میں نجات کا کام کر رہا ہے، شفائیں جاری کر رہا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دے رہا ہے، بیناؤں کو آنکھیں دے رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، بینا کر رہا ہے، بیماروں کو اٹھا کھڑا کر رہا ہے،
اس کے لیے اس کے باپ کے منصوبے کیا ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا والی ہے، اس کے باپ کے اس کے لیے منصوبے کیا ہیں؟ کیا اس کا باپ اس کو بچا نہیں سکتا تھا؟ اس نے کہا، درخواست کی، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کیا باپ نے اس کی سنی؟ نہیں سنی اس کی. کیوں؟ کہ اس کو پتا تھا، اور اس نے کہا میری نہیں تیری پاک مرضی پوری ہو. کس کی؟ اپنے باپ کی پاک مرضی. میرے عزیزو، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم کبھی بھی کسی بڑے کی کسی چھوٹے کی مرضی کو جانچتے ہی نہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے گھرانوں میں بیچ دیتے ہیں ان کی مرضی کو جانے بغیر کہ وہ ساری عمر دکھ میں مبتلا رہتی ہیں، تکلیف میں رہتی ہیں. ہم اپنے بیٹوں کے لیے وہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کی مرضی نہیں جان رہے ہوتے، اور ان کو ہم تکلیف میں دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ میری مرضی ہوتی ہے. لیکن جس کو ہم مان رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. میرے عزیزو، آج ہم اپنے فیصلوں میں اس کی مرضی کو رکھیں گے تو ہم ان تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. ہم بچ سکتے ہیں. جس نے ایک اس کا بال نوچا گیا داڑھی کا، اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے ساتھ باپ تھا، اس نے وہ تکلیف برداشت کر لی. اگر آج بھی ہمارے